دوستو یہ زندگی جو ہے یہ خوشی اور غم کا سنگم نام ہے۔ ساری خوشیاں کسی کی زندگی میں نہیں آتی اور ہمیشہ زندگی غم میں بھی ڈوبی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ انسان کی فطرت، اس کا نیچر اللہ رب العزت نے ایسا بنایا ہے اور یہ دنیا کا نظام ہی اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ کبھی خوشی کبھی غم۔ تو اس طریقے سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اب رہی محبت کی دنیا، محبت بڑی عجیب اور غریب ہوتی ہے۔ محبت دو پرکار کی ہوتی ہے، ایک حقیقی محبت جو اللہ اور اس کے رسول سے کی جاتی ہے، دینیات کی باتوں سے کی جاتی ہے، اخروی زندگی کو مد نظر رکھ کر محبت کی جاتی ہے اور اللہ کی رضا کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اور ایک محبت ہوتی ہے دنیاوی محبت، صنف نازک کی محبت، ایک غلیظ قسم کی صنف نازک جس کے یہاں کئی غلاظتیں پیٹ میں بھری ہوئی ہیں، اس سے انسان محبت کر بیٹھتا ہے۔ کاٹے نہیں کٹتے لمحے انتظار کے، نظریں جما کے بیٹھے ہیں رستے پہ یار کے، تو نہ ہوا مال جا وہ کپڑے پہ نہ تھا لہن۔ محبت کی دوستو داستان ایسی ہے کہ جب انسان اس کو بیان کرتا ہے تو گھنٹے چاہیے، کئی راتیں چاہیے، وقت گزرتا جاتا ہے اور ایک حبیب اور ایک محبوب کو پتہ نہیں پڑتا کہ اتنا وقت گزر گیا۔ لو از بلیڈ، پیار اندھا ہوتا ہے، اسے کی یہ دھیان بھی نہیں کہ میرے اڑوس پڑوس میں کون بیٹھا، میری پرسنالٹی کیا ہے، میری شخصیت کیا ہے، اس کو یہ کچھ دھیان نہیں رہتا، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا، حواس باختہ ہو جاتا ہے اور بیلنس کو کھو دیتا ہے اور دماغی توازن کو ڈسکریمنیشن کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، ہٹا دیتا ہے۔ تو دوستو محبت کی داستانیں بڑی لذیذ بھی ہوتی ہے، حسین بھی ہوتی ہے اور دکھ بھری بھی ہوتی ہے۔ دوستو بہت کشٹ ملتا ہے، جدائی اور فراق کی راتیں انسان گن گن کے گزارتا ہے، کبھی ستاروں کو گنتا ہے، کبھی کروٹیں بدلتا ہے، کبھی کہتا ہم انتظار کریں گے قیامت تک، خدا کرے قیامت اور تو آ جائے۔ قیامت آنے کے بعد وہ تو آئے یا نہ آئے، عذاب الہی ضرور آ جائے گا۔ اس طریقے کی اگر تم محبتوں میں ڈوبے رہتے ہو اور خدا سے غافل بن جاتے ہو، جس کا مقصد، جس کا آبجیکٹو یہ تھا کہ بندہ میری عبادت کرے گا، لیکن بندہ اب کس کی پرستش کر رہا ہے، کس کی خاطر ویٹ کر رہا ہے، انتظار کر رہا ہے، دھوپ کو نہیں دیکھ رہا ہے، گرمی کو نہیں دیکھ رہا ہے، سردی کو نہیں دیکھ رہا ہے اور انتظار کرتا رہتا ہے، ویٹ کرتا رہتا ہے گھنٹوں بھر اپنے حبیب، اپنے محبوب، اپنی پریمکا کے لیے۔ وہ کیا افرٹ فوڈ نہیں کرتا، کیا کوشش نہیں کرتا، کیا کیا خیالات نادان نے پالے اپنے دل میں، پر اونٹ کی سمائی کب چوہے کے بل میں۔ چیز تو ناممکن تھی لیکن آسائیں، امید کی دنیا تو قائم ہے، دنیائی امید کے اوپر ہے۔ راہ محبت میں چلنا سنبھل کے، یہاں جو بھی آیا گیا ہاتھ مل کے، اے دور کے مسافر ہم کو بھی ساتھ لے لے، لگے ہیں چاروں طرف بربادیوں کے میلے، اب ہم کو بھی ساتھ لے لے، لیکن کون کس کو ساتھ لیتا تھی؟ ٹھیک ہے دوستو، ہاں تمنا کرتا رہتا ہے انسان، ویٹ کرتا رہتا ہے۔ سسوئی کو کسی نے کہا کہ وہ اونٹ کیسے تھے، آپ نے کیسے بھروسہ کر لیا؟ تو کہ وہ پنوں کی بھاشا بولنے لگے، ان کی لینگویج بولنے لگے، تب مجھے بہت وہ پیارے لگنے لگے، میں نے بھروسہ کر لیا کہ یہ دھوکہ نہیں دیں گے۔ اٹھ وڈا وجن سگا پیر جنجا پاتلا، کھڑی جنجو کھڑکو نہ کن، وہ بغتی اٹھ بلو چنجا کورے دھاڑے خاطر دھارے۔ سہیلیوں نے کہا کہ ہم بھی چلیں گے آپ کے ساتھ، کہا کہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے ہاں۔ وہ تو الٹی ڈرانے لگی کہ وہاں مرو ہیں، وہاں بھوت ہیں، پلیت ہیں، جنات ہیں، ویرانہ جنگل ہے، کس طریقے سے تم جاؤ گی؟ لو از بلیڈ، پیار اندھا ہوتا ہے، وہ نہ بھوت سے ڈرتا ہے نہ جنات سے ڈرتا ہے۔ جنات 70 ہاتھی کی طاقت رکھتا ہے تو یہ 100 ہاتھی کی طاقت رکھتا ہے محبت۔ فلسفہ پیار کا تم کیا جانو کہ کبھی تم نے پیار کیا ہی نہیں۔ یہ باتیں ان لوگوں کے لیے بکواس کا باعث بنے گی جنہوں نے اس دنیا کے اندر قدم ہی نہیں رکھا ہے، اور جو اس دنیا سے واقف ہیں یا جن پہ گزرتی ہے وہ اللہ ہی بہتر سمجھتا ہے، اللہ رکھے ان کو کون چکے۔ تو دوستو یہ باتیں بڑی عجیب ہوتی ہے اور یہ داستانی محبت جو ہوتی ہے یہ بڑا اس کا فراق جو ہے وہ ایسے غم کے بحر عمیق میں انسان ڈوب جاتا ہے جہاں اسے نہ کوئی ملاح بچاتا ہے، نہ اس کوئی ساحل ملتا ہے، نہ اس دنیا کا کوئی کنارہ ہے، نہ کوئی اس کی منزل ہے، بس آسائیں ہیں، امیدیں ہیں
امیدوں کے سہارے جی لیں گے، تو نہیں تو کیا تیری یادوں کے سہارے ہم جی لیں گے۔ عمر آواں جے ڈے میں موکے ٹے ٹول سجن، ایک موت بیو وچھوڑو ٹیو لڈیو پہ دور ونجن، گڑسا مٹیوں گانگیٹیوں پیرو چھل پچن، روٹھا چل ہوجن دم حیاتی۔ تو دوست اس طریقے کی محبت کی منزلیں ہیں۔ وچھایاڑے واٹن تے ہیرا لال موتی، عمر کان آیو ابانن کا اوٹھے، فراق اس طریقے کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، محبتیں اس طریقے کی ہوتی ہیں۔ قاضی عمر کوٹ جا تو نبیرے ڈے نیا، صدر ڈسی شمرو مت رکھجے ریا، نکے ہتے مٹ موہی جا، نکے ہتے سین صدا، ہتے لکھے جا بھی لگا کاغذ مجھے کرم جا۔ دوستو ایسا ہوتا ہے، محبت کی داستانیں بڑی عجیب اور غریب ہوتی ہے، چاہے وہ لیلا مجنو ہو، چاہے وہ ہیر رانجھا ہو، چاہے وہ شیریں فرہاد ہو، چاہے ڈھولو ماروی ہو، کیا کہتے ہیں عمر مال۔ تو دوست نالا آتا ہے جھرنوں سے، خون ہے کس ذات کا، کھوج میں ہوگا شیریں کے، خون ہے فرہاد کا۔ تو فرہاد نے پورے پہاڑ کو ہی کھود ڈالا، وہیں پہ جان دے دی۔ تو محبت کی داستانیں دوستو بڑی عجیب و غریب ہے۔ قتل کیا اور قاتل نہیں سمجھا، نہ جانے تو نے میرے دل کو دل ہی نہیں سمجھا، راہ گردشوں میں ہر دم میرے عشق کا ستارہ، کبھی ڈگمگائی کشتی، کبھی کھو گیا کنارہ۔ اس طریقے کی کیفیت بن جاتی ہے، انسان کروٹیں بدلتا ہے، ستارے گنتا ہے، انتظار کرتا ہے، اور دل کو بہلانے کے لیے، غم کو بجھانے کے لیے مے خانہ تو ضرور جاتا ہے، لیکن مے خانہ اس کے غم کو بھلا نہیں پاتا۔ انسان جس در و دیوار کے اوپر نظر ڈالتا ہے، اس کو اپنی محبوبہ نظر آنے لگتی ہے۔ گھائل کیا اور گھائل نہیں سمجھا، نہ جانے تو نے میرے دل کو دل ہی نہیں سمجھا۔ یہ گھائل کون کرتی ہے؟ انسان کی آنکھیں کرتی ہے، اس کی ادائیں کرتی ہے، اس کی کلائیں کرتی ہے، اس کے ہونٹ کرتے ہیں جو گلاب کی پکڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، اور آنکھیں جو مے کے پیالے کی جیسی بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس کی ادائیں قاتلانہ ہوتی ہے، اس کی زلفیں کالے بادلوں کی طرف گھٹا ٹوپ تاریکیاں چھا کے انسان کے بدن کے اوپر وہ زخم دیتی ہے کہ تو جنا ہوا مال جا، وہ کپڑے پینے تھال ہے۔ دوستو اس طریقے کی داستانیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، مجھے راستہ دکھا کر میرے کارواں کو لوٹا، ادھر آ گلے لگا لوں تجھ کو ایک گردش زمانہ، شب وصل ہے گل کر دو ان چراغوں کو، یہ رنگ اور نور کی بارات کسے پیش کروں، یہ مرادوں کی حسین رات کسے پیش کروں، چھوڑ دے پردے کا چلن، قیامت ہوگی آج بھی پردہ کرو گی۔ تو دوستو کئی ایسے لفظ ہیں جو بیان کرتے ہوئے انسان کنٹرول سے باہر چلا جاتا ہے۔ عجیب اور غریب محبت کی داستانیں ہوتے ہیں، زخم ایسا دیتے ہیں جو ہمیشہ کے لیے ہرا رہتا ہے، یادیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو بن کر انسان کا پیچھا کرتی رہتی ہے، ہٹانے سے نہیں ہٹتی، مٹانے سے نہیں مٹتی، اور پھر انسان غم بھلانے کے لیے جائے تو کدھر جائے۔ جب ہم سمٹ کے آپ کی باہوں میں آ گئے، لاکھوں حسین خواب نگاہوں میں آ گئے، شب وصل ہے گل کر دو ان چراغوں کو۔ بڑے عجیب اور غریب داستان ہے دوست، خدا کرے یہ مرض کسی دشمن کو بھی نہ لگے، ٹھیک ہے۔ ہاں، زندگی برباد، دنیا برباد، فیملی برباد، اور منزلیں کسی کو ملتی نہیں، کسی کو منزل نہیں ملی۔ ایک صاحب کہنے لگے فلائی صاحب اس میں منزل کیوں نہیں ملتی؟ اگر منزل مل جاتی تو پھر داستان کیسے بنتی؟ داستانیں تو انہی کی بنتی ہے، کہانیاں اسٹوریاں ان کی بنتی ہے جو فراق کے اندر آہیں بھرتے رہے، دور کے مسافر کے لیے چلاتے رہے، لیکن لگے ہیں بربادیوں کے میلے۔ تو دوستو ایک صنف نازک کی خاطر انسان جو غلاظت بھری ہے، جس کے سینے کے اندر کتنی غلاظتیں ہیں، بدن میں کتنی غلاظتیں اور ناپاکیاں ہیں، ایک صنف نازک کی خاطر انسان حاکم الحاکمین کو بھول جاتا ہے، اس کریٹر کو بھول جاتا ہے جس نے یہ پوری دنیا ساری مخلوقات کو پیدا کیا۔ اگر آپ کی حقیقی محبت ہے، آپ کا لگاؤ اللہ اور اس کے رسول سے ہے، تو ساری دنیا کی چیزیں آپ کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی، یہ دولتیں، یہ ثروتیں، یہ پد، یہ مرتبہ آپ کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھے گا۔ اگر آپ
کے پاس خدا اور اس کی رسول کی محبت میں آپ ڈوبے ہوئے ہو تو آپ کو اتنا ہی لطف آئے گا جتنا ایک کرکٹر کو چھکا لگانے میں آتا ہے، ایک پہلوان کو کشتی جیتنے میں آتا ہے، ایک شاعر کو اپنی شاعری کامیاب ہونے پہ آتا ہے، اور ایک نوکری والے کو نوکری کا کال لیٹر آنے کے اوپر کتنی خوشی محسوس ہوتی ہے، اتنی ہی اللہ والوں کو اللہ کی محبت میں خوشیاں محسوس ہوتی ہے، ذکر اللہ میں، تسبیحات میں، سجدوں میں اس کو اتنا ہی لطف آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہو کہ ہم کو لطف محسوس ہوتا ہے اس مجازی محبت میں، اللہ والوں کے لیے یہاں کچھ نہیں ہے دوستو، اللہ والوں کو آپ سے بھی مزید اللہ کی محبت اس کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے۔ رابعہ بصریہ کی زندگی کو دیکھو نے، انہوں نے ایک ہاتھ میں آگ لے لی، ایک ہاتھ میں پانی لے لیا، کہا میں آگ سے جنت کو جلا دوں گی اور پانی سے میں جہنم کو بجھا دوں گی، کیونکہ سارے لوگ جو عبادت کرتے ہیں، ریاضت کرتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، للہیت کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یا تو میرے کو جنت مل جائے یا میں جہنم سے بچ جاؤں، لیکن اللہ کی محبت کی خاطر کوئی نہیں کرتا۔ جنت اور جہنم سے بچنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے لوگ عبادت کر رہے ہیں۔ آج میں ان دونوں چیزوں کو مٹا دوں گی، پھر جو بھی لوگ عبادت کریں گے اللہ کی محبت کی خاطر کریں گے۔ تو حالت مجذوب میں آ گئی تھی، پاگل پن میں آ گئی تھی اللہ کی محبت کی خاطر۔ تو دوستو محبت وہ کرو جو اللہ اور اس کے رسول سے ہو، جس سے کہ تمہاری آنے والی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے وہ کامیاب ہو جائے اور جنت کا حصول ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جنت کے اندر ایسی ایسی حوریں آپ کو دے گا جو اگر ایک سمندر میں تھوک دے تو 7 سمندر میٹھے ہو جائے، اور شمس و قمر کی طرف اپنی نگاہیں اگر ڈال دے تو اس کی روشنی ان کے آگے پھیکی پڑ جائے۔ ایسا حسن و جمال ہوگا حوروں کا، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو وہ حوریں نصیب کرے گا۔ تو دوستو یہ دنیا کی جو محبتیں یہ فانی ہے، یہاں کی ہر چیز آنی اور جانی ہے۔ یہ جوانی تک اچھی لگتی ہے، جب بڑھاپا آئے گا چہرے پہ لکیریں آ جائے گی، بدن کے انسٹرومنٹ آپ کو جواب دے دیں گے، آنکھیں آپ کی جواب دے دے گی، اعضاء اڈر کر کے آپ اٹھو گے اس وقت یہ محبتیں ساری بھول جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں یہ تپڑوں کی محبت جو ہے، یہ صنف نازک کی جو محبت ہے، یہ ڈابورے، یہ محبت، یہ سب کچھ فنا ہے، ٹھیک ہے؟ گناہ کے انسٹرومنٹ ہے، ضلالت کے انسٹرومنٹ ہے، آپ کی زندگی دنیا میں بھی برباد کر دیں گے اور آپ کی آخرت کی زندگی بھی برباد ہو جائے گی۔ عقل مند کو اشارہ کافی ہے، نہیں تو دوستو اب ٹوٹا ہے زندگی کا آخری سہارا۔ حافظ خدا تمہارا۔